اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. 10 ہجری آخری مہینہ 10 ہجری کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا. 1.25 لاکھ صحابہ ساتھ موجود. اس حج کا کچھ واقعہ تو ذکر ہو گیا تھا، لیکن اس میں چند باتیں ایسی ہیں جو آج ذکر کرنی ہیں. وہ ہے حج کے دوران خطبہ. وہ انسانی دستور حیات ہے، منشور حیات ہے. حقوق کے بارے میں ایک بہترین دستاویز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمائی. قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے وہ مشعل راہ ہے. آج دنیا حقوق کی چیمپئن بنی پھرتی ہے. نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے معاشرے کے ہر طبقے اور ہر فرد کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، غلاموں کے لیے، ماتحتوں کے لیے، خاوند اور بیوی کے لیے، ماں باپ کے لیے اور ایک دوسرے کے لیے حقوق کو متعین فرما دیا. میں اور آپ اگر ان حقوق کی رعایت کریں اور ان پر عمل کریں تو دنیا بھی جنت ہے اور آخرت بھی جنت ہے. اور جب مسلمان ان حقوق پر عمل کرتے تھے، ان باتوں پر عمل کرتے تھے، یہ دنیا کے اوپر حاکم تھے. ہم نے اپنی ہی روایات کو چھوڑ دیا، اپنے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن چکی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا کی زندگی پرسکون ہو جائے اور اسلام دنیا کے اندر تخت پر آ جائے، حکومت پہ آ جائے، تو ہمیں ان اعمال کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا. بہت سے غیر مسلمان ہونا چاہتے ہیں. ان کے اسلام لانے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہم مسلمان خود ہیں. کوئی دیکھتے ہیں کہ اسلام جو کہتا ہے مسلمان خود تو عمل کرتے نہیں، تو وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اسلام عمل کرنے کے لائق ہی نہیں ہے، یا اسلام اتنا مشکل ہے کہ عمل ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان جو نہیں کر رہے. تو ہم نے جب سے دین پر عمل کرنے کو چھوڑا تو غیر مسلمین کا مسلمان ہونے کا راستہ خود ہم نے بند کیا. ہم خود ٹھیک ہو جائیں، ہمارے معاملات بھی اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیں گے اور دنیا کے اندر اسلام پھیلتا اور پھلتا اور پھولتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بھی عطا فرمائے اور ان اعمال کو شوق سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ کون سے سبق تھے جن کو نبی علیہ السلام نے جو ہے امت کو دیا؟ ان میں تو ایک بنیادی جو سبق تھا وہ تو توحید کا سبق تھا کہ اللہ ایک ہے، جو کچھ کرنا ہے اسی کے لیے کرنا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. نبی علیہ السلام جب آئے تھے تو بیت اللہ شریف شرک و بدعات سے بھرا ہوا تھا، آپ نے اس کو پاک کیا. تو بنیادی سبق تو توحید کا دیا. اس کے علاوہ حقوق کے بارے میں جو باتیں ہوئیں تو اس کے اندر تمام لوگوں کے اندر ایک مساوات کو قائم کیا. قرآن مجید کی آیت پڑھی، فرمایا ایھا الناس ان اللہ یقول یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کہ لوگوں، اللہ کا ارشاد ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا اس لیے کہ تم الگ الگ پہچانے جاؤ، لتعارفوا، پہچانے جاؤ، بس یہی مقصد ہے اس کا. اور یاد رکھو تم میں سب سے زیادہ عزت والا، کرامت والا اللہ رب العزت کی نظروں میں وہی ہے جو تقوی میں تم سے زیادہ ہے. یہ آیت تلاوت فرمائی. پھر اس کے بعد فرمایا کہ نہ کسی عرب کو کسی عجمی کے اوپر کوئی فوقیت ہے، نہ کسی عجمی کو کسی عربی کے اوپر کوئی فوقیت ہے، نہ کسی کالے کو گورے پر، نہ کسی گورے کو کالے کے اوپر اب کوئی فوقیت یا کوئی فضیلت ہے. ہاں، بزرگی اور فضیلت کا اگر کوئی معیار ہے تو فقط تقوی ہے.
عربی ہونا یا عجمی ہونا، کالا ہونا یا گورا ہونا، یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور آگے فرمایا سارے ہی انسان کالے ہوں یا گورے، عربی ہوں یا عجمی، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور وہ مٹی سے بنائے گئے تھے۔ اب فضیلت و برتری کے سارے دعوے، خون اور مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام یہ میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں۔ بس بیت اللہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانا، یہ خدمات اسی طرح باقی رہیں گی۔ باقی پچھلی ساری جو جاہلیت کی چیزیں ہیں ان کو میں نے اپنے قدموں تلے رون دیا۔ پھر حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قریش کے لوگوں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حضور تم اس طریقے سے آؤ کہ تمہاری گردنوں کے اوپر لوگوں کے حق ہو، دنیا کے بوجھ ہوں، اور دوسرے لوگ تو اعمال لے کے پہنچے آخرت میں، اور پھر ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن میں تمہارے کام نہ آ سکو۔ حقوق کو ادا کرتے رہنا۔ پھر جو نسلی تفاخر ہوتا ہے نا، فخر کرنا کہ میں اس نسل کا ہوں، اس ذات کا ہوں، یہ ذات پات کی اونچ نیچ کو بھی نبی علیہ السلام نے قدموں تلے رون دیا۔ کیا فرمایا؟ قریش کے لوگوں، خدا نے تمہارے جھوٹے غرور اور تکبر کو ختم کر ڈالا، باپ دادا کے کارناموں کے اوپر تمہیں فخر کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کو بھی نبی علیہ السلام نے ختم کر دیا۔ اور آپس کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام ایسے فرمایا کہ بے شک تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت آبرو باہم ایک دوسرے کے لیے اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کا یہ دن ہے، یہ مہینہ ہے اور یہ حرمت والی جگہ ہے۔ اور فرمایا اے مسلمانوں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت آبرو بھی واجب الاحترام ہے۔ ایک دوسرے کے خلاف قتل و غارت گری، لوٹ مار اور عزت آبرو کی پامالی، یہ سب کی سب تمہارے اوپر حرام ہے۔ کسی کی عزت بھی نہیں اچھال سکتے، اس کو بھی نبی علیہ السلام نے حق کے اندر رکھ دیا۔ فرمائے دیکھو کہیں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس کے اندر ہی قتل و غارت گری کرنے لگو، آپس ہی کے اندر ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگو۔ اور فرمایا دوسرے کے مال کا تحفظ، اگر کسی کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت جس کے پاس ہے وہ اصل بندے کو واپس دے۔ کسی بھی قسم کی کوئی بھی امانت، ایک دوسرے کے حقوق کا، ایک دوسرے کی چیزوں کی حفاظت کرنا، اس میں بتایا گیا۔ اور فرمایا ایھا الناس کل مسلم اخو المسلم وان المسلمین اخوہ، لوگوں ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ یہ سبق دیا۔ اور ورکرز کا، خادموں کا، ملازمین کا حق بھی سمجھا دیا۔ فرمایا اپنے غلاموں کا خیال رکھو، ہاں اپنے غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ اور پہناؤ جو تم کھاتے اور پہنتے ہو۔ اسی طرح لا اینڈ آرڈر کے مسئلے کو بھی کھول کے بتا دیا۔ اس میں فرمایا کہ دور جاہلیت کا سب کچھ میں نے اپنے پیروں تلے رون دیا۔ زمانہ جاہلیت کے خون، سارے انتقام اب کال عدم ہیں، ختم ہو گئے۔ پہلا انتقام جسے میں کال عدم قرار دیتا ہوں میرے اپنے خاندان کا ہے، ربیعہ ابن حارث کے دودھ پیتے بیٹے کا خون جسے بنو حذیل نے مار ڈالا تھا، اب میں اسے معاف کرتا ہوں۔ پچھلی ساری چیزیں ختم کر کے اب فرمایا کہ آگے بڑھنا ہے۔ معاشی حقوق جو ہیں، اکنامک رائٹس، اس کے بارے میں فرمایا کہ اب دور جاہلیت کا سود، آپس کا لین دین اس قسم کا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں عباس ابن عبد المطلب کے خاندان کا سود ہے، اب یہ ختم ہو گیا۔ سود کے بارے میں تو ایک جگہ قرآن کے اندر آیا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والا معاملہ ہے۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ آج حکومت ہو یا عوام، سب سود کے اندر ڈوبی ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ سود ختم کیا جائے۔ تو میں نے ایک مرتبہ، ہمارے ایک ساتھی ہیں، اعظم نام ہے ان کا، ایک بینک میں جاب کرتے ہیں، تو ان سے بات چیت ہوئی تو مجھے وہ خود کہنے لگے، یہ بات ہے کچھ 8 سے 10 سال پرانی، کہنے لگے کہ جس برانچ میں میں ہوں، بینک کا نام لیا اور کہنے لگے کہ جس برانچ میں میں ہوں اس وقت اس میں 4000 اکاؤنٹس ہیں عام لوگوں کے، ان میں 3500 سے زیادہ سیونگ یعنی سودی اکاؤنٹ ہیں۔ یعنی عوام کی اکثریت بھی سود میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اور آج بھی عام ماحول میں کہیں کسی سے قرضہ مانگو تو وہ پہلے سود کی بات کرتا ہے۔
تو جب پورا آوے کا آوا ہی سود کے اوپر ہو تو سکون کہاں سے آئے، چین کہاں سے آئے، آسانیاں کہاں سے آئیں؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کی مانند ہے۔ ہم جنگ ہی جب اللہ اور اس کے رسول سے کر رہے ہیں تو پھر سکون اور اطمینان کیسے ہوگا؟ اس کے بعد یہ فرمایا میں جاہلیت کی ہر بات کو ختم کرتا ہوں، جاہلیت کی ہر رسم علامت ختم، جاہلیت کے تمام جھگڑے ختم، انتقام در انتقام کی یہ روش یہ ہمیشہ کے لیے ختم، جاہلیت کے سارے سود ختم، یہ سب کے سب باطل ہیں۔ یعنی سبق دے دیا کہ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پہ چلنا ہے، خاندانوں کے رسم و رواج کو چھوڑ دینا ہے، سنت کے اوپر آنا ہے۔ اسی طرح وراثت کے بارے میں بتا دیا، لوگوں خدا نے ہر حقدار کو اس کا حق خود دے دیا، اب کوئی کسی وارث کے حق میں وصیت نہ کرے۔ کس کی اولاد ہے، کتنی ہے، بیٹے کتنے ہیں، بیٹیاں کتنی ہیں، مال کی ترتیب کس کی کتنی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 4 سپارے میں سورہ نساء میں خود بیان فرما دی، اور اس کا اتنا اہتمام کیا کہ یہ حکم نبی علیہ السلام کے ذریعے بھی نہیں بتایا۔ نماز قرآن کے اندر آتے ادا کرو، کتنی ادا کرو، کیسے ادا کرو، قرآن مجید میں نہیں۔ مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں، قرآن مجید میں نہیں۔ لیکن کس کا کون کتنے پیسے کا وارث ہے، کتنے % کا وارث ہے، یہ پورا قرآن میں اللہ نے بتا دی۔ اس کی اولاد ہے نہیں ہے، صرف نرینہ ہے، دونوں ہیں، صرف عورتیں ہیں، ماں باپ ہیں نہیں ہیں، انتقال کر چکے، کیا رشتہ داری، پوری ترتیب موجود۔ اولاد بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، تب بھی ترتیب موجود، ایک ایک چیز کی تفصیلات موجود۔ بیوی کا کتنا، بیٹی کا کتنا، اس میں رد و بدل کرنے کا اختیار ہی نہیں دیا گیا۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر بیٹیوں کو وراثت دینا تو سیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم نے معاشی نظام کو اور خاندانی نظام کو خراب کیا ہوا ہے، عمل نہ کر کے۔ اسی طرح انسان کے حسب نسب کو محفوظ رکھنا۔ آج مغرب کے ماحول میں باپ کا نام تک نہیں لیا جاتا، ماں کے نام سے نام رجسٹر ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو الحمدللہ ولدیت کا خانہ ہے نا، بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ابراہیم، والد کا نام محمد سلیم، شیخ محمد سلیم، تو ولدیت کا خانہ ہے۔ وہاں ولدیت کا خانہ ہی ختم کر دیا کہ باپ کا پتہ ہی نہیں کون ہے۔ اور اسی وجہ سے وہاں کے معاملات کی وجہ سے ہمارے بہت سارے لوگ، ہمارے عام عوام کے اندر یہ غفلت ہے اور یہ بات پائی جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید قیامت کے دن ماں کے نام سے اولاد کو پکارا جائے گا۔ یا یہ غفلت اس وجہ سے آ گئی کہ عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کو کیونکہ ماں کے نام سے پکارا گیا نسبت سے، تو اس لیے آ گئی ہے۔ کس وجہ سے آ گئی؟ یہ بات 100% پکی ہے کہ قیامت والے دن ہر انسان کو اس کے والد کے نام سے پکارا جائے گا، فلاں ابن و فلاں، باپ کے نام سے پکارا جائے گا ہر ایک کو، ماں کے نام سے نہیں پکارا جائے گا۔ اور یہاں بھی فرمایا کہ بچہ اس کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا، جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا پتھر ہے، اور ان کا حساب کتاب خدا کے ہاں ہوگا۔ 3 باتیں اس میں فرمائیں۔ حسب نسب تبدیل نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ اولاد لے لیتے ہیں، بچہ لے لیتے ہیں، ان کی اولاد نہیں ہوتی، بچہ گود لے لیتے ہیں، اس کو متبنہ کہتے ہیں۔ بچہ گود لے لینا جائز ہے، لیکن والد کا جو نام ہے وہ اصل والد کا لگے گا ہمیشہ ہمیشہ۔ جو پالنے والے ہیں ٹھیک ہے، وہ پال رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، خیال کر رہے ہیں، محبت دے رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن والد کا نام اصل کا ہی لگے گا، اور وراثت بھی اصل والد کی ہی جاری ہوگی۔ یہ پالنے والے جو بھی دے دیں، لیکن اصل جو وارث ہے یہ اپنے باپ ہی کا ہے۔ اس کو بھی نبی علیہ السلام نے فرما دیا، اور فرمایا جس کے اوپر حرام کاری یعنی زنا ثابت ہو جائے اس کو پھر پتھروں سے نہ اس کا سنسار کیا جائے۔ اگر یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ سزا جاری ہو جائے تو صرف چند لوگوں کی بات ہے، پورے معاشرے کے اندر حیا اور پاک دامنی پھیل جائے گی۔ پھر ہمیں بیانات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اللہ اور اس کے رسول نے حیا کے بارے میں کیا کیا بتایا۔ چند لوگوں کو قرآن مجید کے مطابق سزا دے دیں،
اور یہ سزا صرف قرآن مجید میں نہیں، پچھلی امتوں میں بھی رہی، یہود و نصارہ میں بھی رہی، تورات اور انجیل میں بھی یہی سزا رہی۔ چند لوگوں کو یہ سزا دے دی جائے، پورا معاشرہ باحیا بن جائے گا۔ دین جب تخت پر آ جائے گا تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ معاشرتی شناخت، جو کوئی اپنا نسب بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کی نسبت کو بدل کے بتائے گا، کسی اور کا غلام ظاہر کرے گا، اس پر اللہ رب العزت کی لعنت ہوگی۔ اپنے نسب کو تبدیل کرنا، بعض لوگ سید نہیں ہوتے، اپنے آپ کو آہستہ آہستہ سید کہلانے لگتے۔ ایک شعر ہے، کسی نے کہا رفتہ رفتہ ہم بھی جید ہو گئے، رفتہ رفتہ ہم بھی جید ہو گئے، پہلے نہ جانے کیا تھے اب تو ہم بھی سید ہو گئے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ ناجائز ہیں۔ قرض کی وصولی، قرض کا ادا کرنا، اس کو بھی نبی علیہ السلام نے اس میں بیان فرمایا کہ قرض قابل ادائیگی ہے۔ کوئی بھی چیز عاریتاً دستی لی ہوئی ہے، قرض لیا ہوا ہے، اس کو ضرور واپس کرنا چاہیے، یہ حق ہے بنیادی انسان کا، اور تحفے کا بدلہ دینا چاہیے۔ اور جو اگر کسی کی گارنٹی دے، ضمانت دے، تو پھر اس کو نبھانا پورا چاہیے، نقصان کی صورت میں اسے تاوان بھی دینا چاہیے۔ خالی زبانی کلامی گارنٹی کی بات نہیں ہے، پھر اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ پھر ملکیت کا حق، اونرشپ کا جو رائٹس ہے نا، ان کو بھی بیان فرمایا، رائٹس آف اونرشپ۔ کیا فرمایا؟ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے لے بغیر بھائی کی دل کی خوشی اور رضا کے، اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے، یا ویسے ہی ظلماً کہ وہ نہیں دینا چاہتا، زبردستی لینا۔ تو یہ فرمایا کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ کسی کی چیز زبردستی اس سے لے، ہاں بخوشی وہ دل کی رضا کے ساتھ دے تو بات ہے، ورنہ نہیں۔ ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، وہی تم مجھے معاف کر دو، بس راضی ہو جاؤ، راضی رہنا۔ اس کو پتہ ہے ملنا تو ہے کچھ نہیں، اگر میں نے معاف نہ کیا تو رشتہ بھی گیا، چلو رشتہ تو باقی رکھوں۔ تو اس طرح معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا۔ کسی کی طیب نفس کے بغیر، دل کی رضا کے بغیر کچھ بھی لے لینا یہ ناجائز ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ فرمایا کہ خود پر، اپنے اوپر بھی اور ایک دوسرے کے اوپر بھی زیادتی نہ کرو۔ اسی طرح ازدواجی زندگی میں میاں بیوی دونوں کے حقوق بیان فرمائے۔ کچھ یہاں اشارے دے دیے اور پوری زندگی آپ نے عمل کر کے دکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ فرمایا دیکھو تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، اسی طرح ان پر بھی تمہارے حقوق ہیں۔ عورتوں پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جسے تم پسند نہیں کرتے، اور وہ کوئی خیانت نہ کریں، وہ کوئی کام کھلی بے حیائی کا نہ کریں۔ اگر وہ ایسا کریں تو خدا کی طرف سے اجازت ہے کہ تم انہیں معمولی جسمانی سزا دے دو، اور اگر وہ بعد آ جائیں تو ٹھیک ہے، معاف کر دو، اچھی طرح کھلاؤ پلاؤ پہناؤ، اپنی روٹین لائف میں خوشیوں کے ساتھ واپس آ جاؤ۔ اور عورتوں کے بارے میں فرمایا، عورتوں کے حقوق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں سے اچھا سلوک کرو، کیونکہ وہ خود تو تمہاری پابند ہیں اور وہ اپنے لیے کچھ کر نہیں سکتی، چنانچہ ان کے بارے میں اللہ رب العزت کا لحاظ رکھو جن کے نام پر اللہ نے تمہارے لیے ان کو حلال کیا، جن کے نام پر، خدا کے نام پر تم نے ان کو حاصل کیا، اسی کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئیں۔ لوگوں میری بات سمجھ لو، میں نے حق تبلیغ ادا کر دیا۔ حقوق نسواں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بہت تفصیلی اور ساری زندگی تفصیلات بتائی ہیں۔ فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو 28 صفر سے بیماری شروع ہوئی، اور آپ روز پوچھتے عائشہ کی باری کب آئے گی، عائشہ کی باری کب آئے گی۔ حضرت میمونہ کے گھر میں تھے 28 صفر کو جب بیماری شروع ہوئی، آپ کے اندر ہمت نہیں تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما
سہارا دے کے ایک گھر سے دوسرے گھر لے جاتے اور ایک میں آتا ہے کہ چارپائی پہ لے جاتے۔ آپ نے اتنی بیماری میں بھی عدل کیا اور انصاف کر کے دکھایا، حق ادا کیا۔ ہاں یہ پوچھتے تھے کہ عائشہ کی باری کب آئے گی، یہ بھی نہیں کہا کہ میں وہاں جانا چاہتا ہوں کہ بھئی آپ مجھے رعایت دے دو، گنجائش دے دو، ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ آپ کہنا چاہتے تو کہہ سکتے تھے۔ اور وہ تمام ازواج مطہرات بخوشی آقا کی خوشی کے لیے اجازت بھی دیتی، لیکن آپ نے ایسا جملہ بھی ارشاد نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ عائشہ کی باری کب آئے گی؟ تو اس سے لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ نبی علیہ السلام میں عائشہ کے ہاں جانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو وہاں پھر بھیج دیا گیا، پھر آخر وقت تک آپ وہیں پہ رہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں پوری تفصیلات سے آگاہ کی۔ آج کل ہمارے ماحول میں ایک دو نہیں کتنی مستورات نے مجھ سے پوچھا کہ جی ہمارے اوپر تو خاوندوں کے بڑے حقوق آتے ہیں، کیا خاوند کے اوپر بھی ہمارا کوئی حق ہے؟ یعنی اتنی تو ہمارے معاشرے میں تکلیف ہے نا کہ مرد حضرات اپنی بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، عام طور سے اس میں کوتاہی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، مہینے بھر کے روزے رکھو یعنی رمضان کے روزے، اپنے مال کی زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ دیتے رہو، اور اللہ کے گھر کا حج کرتے رہو، اور اپنے امیر کی اطاعت کرتے رہو۔ تم یہ کام کرتے رہو گے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جنت میں داخلے کا فارمولہ بتا دیا، اور آگے انصاف کا بھی ایک حق بتایا، فرمایا آگاہ ہو جاؤ اب مجرم خود ہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا، کسی کے جرم کے بدلے اس کے بیٹے کو نہیں گرفتار کیا جائے گا، پکڑا جائے گا، سزا دی جائے گی، نہ اس کے باپ کو، نہ باپ کے بدلے بیٹے کو، نہ بیٹے کے بدلے باپ کو۔ ہر آدمی اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہوگا۔ اور پھر فرمایا انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اس فریضے کو بھی تمہیں نبھانا ہے۔ ہاں اگر کوئی اس کے خلاف آئے تو پھر تم نے اس کو ایسے مجرم کو سبق بھی سکھانا ہے۔ اور فرمایا کہ قرآن اور سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، قرآن اور سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، گمراہی سے محفوظ رہو گے۔ اور آگے نبی علیہ السلام نے اپنے حق کے بارے میں فرمایا، یہ تو دنیا کے اور لوگوں کے حقوق تھے، اپنے حق کے بھی بارے میں فرمایا، پوچھا لوگوں تم سے میرے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سوال کیا جائے گا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ لوگوں تم لوگوں سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بارے میں، میرے حق کے بارے میں، بتاؤ کیا جواب دو؟ ہم جواب سوچ کے رکھیں، اس کے لیے کیا تیاری ہم نے کی ہوئی ہے۔ قیامت کے دن اگر مجھ سے یہ سوال ہو جائے جس کا یہ حجۃ الوداع میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے کہ قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا میرے بارے میں، بتاؤ کیا جواب دو گے؟ ہم جواب تیار رکھیں۔ تو جواب کیا بنے گا؟ ہمیں چاہیے کہ اتباع سنت کو اپنائیں، اپنا چہرہ، لباس، اعمال، کردار نبی علیہ السلام کے مطابق اور نبی علیہ السلام کے دین کی محنت میں، دین کی اشاعت میں لگ جائیں، ورنہ اور کیا جواب ہے؟ آپ کس چیز سے خوش ہوں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن پوچھا جائے ہاں بھی بتاؤ حضور کے بارے میں کیا حق ادا کیا؟ ہم کہیں جی سال میں ہم نے چند دن جھنڈیاں لگا لی تھیں، چند دن ہم نے نعرے لگا لیے تھے، باقی سود بھی، بے حیائی بھی، بے دینی بھی، سب کچھ ہم نے کیا، نمازیں بھی قضا کرتے رہے، کیا اللہ تعالیٰ اس پہ خوش ہو جائیں گے؟ یا کوئی کہ جی میرے پاس تو ایک دکان تھی، میں 4 دکانیں کر کے آیا، پوچھا جائے گا حضور کے حق کی بات ہو رہی ہے، تو بتائیں ہم کیا جواب دیں گے؟ سن لیے دوبارہ سے یہ سوال، فرمایا کہ لوگوں تم سے میرے بارے میں خدا کے ہاں سوال کیا جائے گا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ اور ہم میں سے ہر ایک اپنے دل میں اس کا جواب سوچے۔ آج رات کو کر لیں یہ پریکٹس، تھوڑی سی آنکھیں بند کریں، سوچیں قیامت کا دن ہے، میں کھڑا ہوں اور مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے بارے میں تم نے کیا ادا کیا، کیا تم نے کیا؟ اور اب میں جواب دینے لگوں، سوال ہو گیا مجھ سے، اب میں جواب دے رہا ہوں، ذرا جواب دے کے دیکھیں نا۔ چند راتیں یہ کریں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، کر کے دیکھیں۔ جو ہماری زندگی کا مقصد ہے وہ ہم چھوڑ کے ہر ادھر پھر رہے ہیں، مقصد کو بھولے ہوئے ہیں۔ یہ سوال اگر قیامت کے دن ہوتا ہے ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ بہرحال حاضرین تو صحابہ کرام موجود تھے اور وہ جواب دینے کے اہل بھی تھے
کیونکہ انہوں نے سب کچھ کر کے دکھایا. انہوں نے کہا ہم یہ گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام اچھے طریقے سے پہنچایا. تو صحابہ کرام تو یہ جواب دے دیں گے، میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ کس پہ سوچئے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے گواہی لی، پھر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا. اللہم، اللہ تو گواہ رہنا، اللہم فشہد، اللہ تو گواہ رہنا، 3 مرتبہ. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حاضرین ہیں غائبین تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ کرام کی ایسی شان، ایسی عظمت کہ انہوں نے جب یہ بات سنی تو کتنے صحابہ کرام ایسے ہیں جو حجۃ الوداع کے بعد، حج پورا کرنے کے بعد، باقی ارکان پورے کرنے کے بعد واپس اپنے گھروں کو نہیں لوٹے. نبی علیہ السلام کا دین پہنچانے کے لیے ساری دنیا میں پھیل گئے. صحابہ کرام کی تعداد 1.25 لاکھ. مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ 2 مقدس شہر ہیں. ان دونوں شہروں میں مدفون جن کی قبریں موجود ہیں زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 ہزار صحابہ ہیں. تاکہ 1 لاکھ سے زیادہ پوری دنیا میں پھیل گئے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے. بعض تو میں اپنے گھر بھی گئے، اپنے قبیلوں میں، اپنے علاقوں میں بھی گئے، لیکن بہت بڑی تعداد ایسی تھی جو فقط اس نیت سے نکلے کہ مجھے نبی علیہ السلام کی اس بات کو پورا کرنا ہے. اور غور کیجئے، جہاں جہاں تک صحابہ کرام گئے نا، وہیں تک آج بھی دین ہے. اس پہ کبھی غور کریں. جغرافیائی طور پر صحابہ دیکھیں کہاں کہاں پہنچے، بس وہیں تک دین پہنچ سکا. اس کے بعد امت نے اس کو باقی رکھا الحمدللہ. لیکن صحابہ کرام کہاں کہاں نہ پہنچے. دشت و دشت ہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ایک صحابی تھے غالباً نافع رضی اللہ عنہ، نام یاد نہیں آ رہا. وہ جہاد کرتے کرتے، فتوحات کرتے کرتے آگے بڑھتے گئے، ایسے مقام پہ پہنچ گئے کہ آگے سمندر تھا، کچھ بھی نہیں تھا آگے، سمندر ہی سمندر دور تک. تو انہوں نے اپنا گھوڑا سمندر کے پانی میں اتار دیا، کہا اللہ اس سے آگے راستہ نہیں ہے، میں تو نہیں تھکا. تو علامہ اقبال نے اس کو کیا فرمایا، دشت و دشت ہیں صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. بحر ظلمات اس کو کہا جاتا تھا کہ اس سے آگے جو جاتا تھا موت ہی تھی، واپسی کوئی نہیں تھی، آگے اندھیرے ہی تھے. تو وہاں تک پہنچے، ہر طرف پہنچے، دنیا کے کونے کونے پہ پہنچے اللہ کے نبی کا پیغام لے کے. تو ہم بھی تو اس کی فکر کریں. تو بہرحال آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حج مکمل کر کے اب واپس مدینہ کی طرف جب چلیں تو راستے میں ایک صحابی تھے بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ. ان کو کچھ رنجش سی ہو گئی تھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے. غالباً ہوا ایسا تھا کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ سے مکہ کی طرف حج کے لیے چلے، غالباً ایسے ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ حج کے لیے چلے، حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن میں تھے، وہاں سے یہ واپس چلے مکہ پہنچے نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کرنے. پچھلی دفعہ یہ بات آ چکی. تو حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کے ساتھ کسی بات کے اوپر کوئی دل میں بات پیدا ہو گئی، رنجش پیدا ہو گئی. بھائیوں میں ہو جاتا ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب بھائیوں میں ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں، بڑوں کے پاس جاتے ہیں، مسئلہ حل ہو جاتا ہے. بس اس درجے کی بات تھی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں تھی. آپس میں کوئی بات ہو گئی، ان کو نہیں سمجھ میں آیا ہوگا ان کا کوئی کام. تو حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کو حضرت علی کی کوئی شکایت کر دی. تو نبی علیہ السلام ایک مقام ہے غدیر خم، ایک کنواں تھا، وہاں نبی علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. تو وہاں آپ نے ایک خطبہ دیا مختصر سا. اس خطبے میں ایک تو آپ نے یہ اشارہ دیا میں ایک بشر ہوں، ممکن ہے عن قریب میرے پروردگار کا کوئی پیغام مجھے آ جائے، قاصد مجھے بلانے آ جائے اور میں اس کے پیغام کو قبول کروں، دعوت کو لبیک کروں. یعنی اشارہ دے دیا. نبی علیہ السلام نے اپنے جانے کے جو اشارے ہیں نا، تاکہ لوگوں کا دل تیار ہو جائے، ذہن تیار ہو جائے، اور ان کے وقتاً فوقتاً آپ اشارہ یہ دیتے رہے. حجۃ الوداع میں بھی آپ نے دیا، فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ اس طرح تمہاری میری ملاقات ہی نہ ہو.
وہاں بھی اشارہ دیا، یہاں بھی اشارہ دیا، واپسی کا سفر ہے، اب کئی اشارے آگے نبی علیہ السلام نے مختلف موقعوں پہ مختلف لوگوں کو دیے۔ تو فرمایا کہ میں بشر ہوں، ہو سکتا ہے تمہارے رب کا کوئی قاصد آ جائے اور میں اس کی دعوت کے اوپر لبیک کہوں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اہل بیت کی محبت کی تاکید فرمائی، فرمایا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، ان کا خیال رکھو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان نبی علیہ السلام نے یہاں بیان فرمائی۔ خطبے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اس بات کے اوپر مبارکباد دی۔ اور حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے جب نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی تو دل کے اندر کوئی بھی بات تھی وہ ختم ہو گئی، دور ہو گئی۔ بھئی بہن بھائیوں میں، بھائی بھائی میں کوئی بات ہو، لیکن جب ماں باپ کہہ دیں کہ بھئی میرے لیے چھوڑ دو تو بات ختم، وہ جو کوئی بات تھی ختم ہو گئی۔ تو یہاں جو مقصود ہے بات کو بتانے کا وہ فقط اتنا کہ اہل بیت کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسن حسین، ان حضرات کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ خلافت کا معاملہ نہیں، ایمان کا حصہ ہے۔ ان سے محبت کرنا، ان سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور ان لوگوں سے نفرت کوئی خدا نہ خاصہ کرے تو ایمان کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد، اس واقعے کے فقط صرف 2 مہینے کے بعد نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما کے وفات ہو گئی۔ تو وفات کے بعد ثقیفہ بنی ساعدہ میں خلافت کے اوپر آپس میں صحابہ میں بات چیت ہوئی، جس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چنا گیا خلیفہ کے طور پر۔ اس کی اپنی تفصیلات ہیں، وہ اپنے موقع پہ انشاءاللہ آ جائیں گی۔ لیکن اس موقع پہ وہ تمام صحابہ موجود تھے، یا ان میں سے کافی صحابہ کرام موجود تھے جو غدیر خم میں بھی موجود تھے، جنہوں نے خطبہ سنا۔ خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، حضرت عمر بھی موجود تھے، اور بھی صحابہ موجود تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ جس کا میں دوست ہوں علی اس کے دوست ہیں۔ تو اس موقع پہ نہ حضرت علی نے، نہ حضرت عباس نے، نہ کسی اور صحابی نے اس کو پیش ہی نہیں کیا، کیونکہ وہ سب سمجھتے تھے کہ یہ تو محبت اہل بیت کا معاملہ ہے اور اس میں کوئی اور مسئلہ نہیں۔ تو جنہوں نے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے اس بات کو فیس ٹو فیس سنا اور اس موقع پہ انہوں نے اس کو نہیں لگایا رکھا، سیدھی سی بات ہے کہ وہ ہم سے زیادہ سمجھنے والے تھے۔ تو یہ حدیث مبارکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان کو بیان کرتی ہے۔ تو بہرحال پھر نبی علیہ السلام وہاں سے آگے بڑھے، مدینہ کی طرف بڑھتے گئے، اور آخر ذو الحجہ میں مدینہ طیبہ پہنچے۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ 11 ہجری شروع ہو گئی۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ پہنچنے والے تھے نا، تو آپ نے چند کلمات پڑھے جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ صبح کا وقت تھا، ادھر سے آسمان سے سورج نکلا، ادھر سے نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ نبوت کی جو کرنیں تھیں سورج کی، یہ مدینہ میں داخل ہوئیں۔ تو مدینہ کو 202 روشنیاں مل رہی تھیں، ایک نبی علیہ السلام کا نور اور روشنی مل رہی تھی، اور ایک آسمان کے سورج کی مل رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے سفر سے واپسی پر یہ چند کلمات ادا کیے۔ ہم بھی سفر پہ جاتے ہیں تو واپسی کے اوپر ان کلمات کو ادا کر لیں تو سنت بھی پوری ہو جائے گی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھا۔ اس کے بعد آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، یہ پڑھا، اور آگے پڑھا صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اور اگر اب اس کو ہم تھوڑا مختصر کرنا چاہیں نا تو چوتھا کلمہ پڑھ لیں اور اتنا پڑھ لیں آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون۔ واپس آتے ہوئے ہم لوٹ کے آنے والے ہیں، ہم توبہ کرنے والے ہیں، ہم عبادت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کو سجدہ کرنے والے ہیں، رب کی تعریف اور توحید، رب کی تعریف بیان
کرنے والے، ہم رب کی تعریف بیان کرنے والے ہیں، اس کی پاکی بیان کرنے والے ہیں۔ آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، چند کلمات مشکل نہیں ہیں، سفر سے واپسی پر آئے چوتھا کلمہ پڑھ لیں اور یہ پڑھ لیں، اور چوتھے کلمے سے پہلے اللہ اکبر، اب دوبارہ پورا سن لیجئے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ اکبر پڑھا، چوتھا کلمہ پڑھا، اور آگے آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون۔ یہ چند کلمات ہیں، ان کو ہم اگر یاد کر لیں، ہر سفر سے واپسی پر ہم پڑھ لیا کریں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت جو ہے یہ پوری ہو جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ واپس آئے۔ ایک دن نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا جبرائیل علیہ السلام ایک غیر معروف شکل میں، ایک مسافر اور اجنبی کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کئی سوالات کیے۔ وہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے، بڑی جامع حدیث ہے، اور ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں قیمتی ترین سوالات کیے۔ حضرت جبرائیل نے پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ مل احسان، احسان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں باتوں کے جوابات دیے۔ جب پوچھا ایمان کیا ہے، آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے، ایمانیات کی جو باتیں، عقیدے کی بات کی۔ پھر پوچھا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اسلام ہے، 5 ارکان بتائے۔ پھر پوچھا احسان کیا ہے؟ مل احسان، یہ تصوف کا پوچھا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ درجہ حاصل نہیں تو کم سے کم اتنا درجہ تو حاصل کر لو کہ یہ تمہیں خیال آ جائے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب سوال جواب اور قیامت کے بارے میں کچھ سوال جواب کیے، جب یہ چلے گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيلٌ، یہ جبرائیل آئے تھے، آتاکم یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے۔ تو یہاں 3 بنیادی باتیں ہیں، ان کو سمجھ لیجئے۔ مل ایمان، اصلاح عقائد کا مضمون آ گیا۔ مل اسلام، اعمال ظاہرہ کا مضمون آ گیا۔ مل احسان، اعمال کے اندر اخلاقی جو چیزیں ہیں، باطنی جو چیزیں ہیں، اصلاح اخلاق کا مضمون آ گیا۔ پہلی 2 چیزوں میں کوئی کسی چیز کا انکار کرے نا، ہم کہتے ہیں مسلمان نہیں رہا۔ تیسری چیز کو ہم بھول ہی جاتے ہیں، تصوف کو ہم بھولے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اخلاق کو۔ عقائد کے سلسلے میں کتاب و سنت کی جو ہدایات ہیں، ان کی حفاظت کے لیے علم الکلام مدون ہوا، جس میں عقیدے کے اوپر بات ہوتی ہے۔ اعمال ظاہرہ کے لیے، کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے کے لیے، اس کی شرح اور رہنمائی کے لیے علم الفقہ، فقہ جو ہے وہ مدون کی گئی تاکہ شریعت کے مطابق نماز کو پڑھنا سیکھ لیا جائے۔ اور اصلاح باطن کے متعلق جو باتیں اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہیں، ان کی تفصیلات کے لیے علم الاحسان، علم الاخلاق، علم التصوف مدون ہوا۔ تو یہ تصوف جو ہے یہ دین کا پورا حصہ اور ایک شعبہ ہے، یہ کوئی الگ سے چیز نہیں ہے، یہ خالصتاً مکی اور مدنی چیز ہے، خالصتاً قرآن و حدیث کی چیز ہے۔ اپنے اخلاق، باطنی طور پر اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، یہ نبی علیہ السلام کے بنیادی فرائض میں سے ہے۔ تزکیہ نفس جو 4 نبوت کے مقاصد ہیں ان میں سے ایک ہے۔ تو بالکل آخری زندگی کا وقت ہے، اور نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے۔ آخری وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اشارے تو دینے شروع کیے تھے کہ آئندہ شاید ملاقات نہ ہو، میں بشر ہوں، رب کے قاصد کو لبیک کہہ سکتا ہوں۔ اس طریقے سے ایک ذہن سازی چل رہی تھی۔ ایک اور معاملہ پیش آیا، اہل یمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے پاس کسی معلم کو بھیجیے جو ہمیں دین سکھائے، اور ہمارا امیر بھی وہ ہو، ہمارے لیے اس کو گورنر بنا کے بھیجیے، لیکن گورنر ایسا ہو جو دینی معاملات بھی پورے جانتا ہو، یعنی عالم بھی ہو اور دنیاوی معاملات بھی جانتا ہو۔ تو معلوم یہ ہوا
کہ جتنے حکومت کے عہدے ہیں، حکومتی عہدے، یہ ان لوگوں کے پاس ہونے چاہیے جو دنیاوی علوم پہ بھی دسترس رکھتے ہوں اور دینی علوم کے اوپر بھی دسترس رکھتے ہوں، دنیاوی بھی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں، فہم رکھتے ہوں، اور دین کے بارے میں بھی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں۔ کیونکہ اہل اقتدار سے پوچھا جائے گا تم کلمہ گو تھے، تمہیں اللہ نے اقتدار دیا، اس اقتدار میں تم نے دین کے لیے کیا کیا؟ تو خیر جب اہل یمن نے یہ کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نظر حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے اوپر پڑی اور ان کو یمن کا گورنر بنا کے، معلم بنا کے آپ نے بھیجنے کا حکم دیا۔ ان کو فرمایا کہ ان کو بلایا کہ یہاں معاذ تم یمن چلے جاؤ، تمہاری وہاں ضرورت ہے۔ پھر آپ نے ان کو بہت ساری وصیتیں نصیحتیں فرمائے، ارشادات دیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کے جب مسجد نبی سے چلے تو آگے تقریباً آدھا پونا کلومیٹر ایک آگے مقام ہے، الحمدللہ اس کو دیکھنے کا موقع ملا مدینہ میں، وہاں تک آئے۔ اس شان سے آئے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ سوار ہیں اور آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے ہیں۔ چھوٹوں کو عزت دینا، اپنے ساتھیوں کا اکرام کرنا، یہ بھی تو کوئی سنت ہے نا۔ خالی بڑے کہے جی ہم ہی بڑے، ہماری عزت ہے، چھوٹوں کی عزت نہیں ہے۔ جن سے آپ نے کام لینا ہے، جن کو آپ نے کسی ذمہ داری پہ لگانا ہے، تو ان کو بھی کچھ پروٹوکول دینا، ان کو محبت دینا، ان کو آگے بڑھانا، حوصلہ افزائی کرنا، یہ چیزیں بڑوں کی ذمہ داریوں میں آتی ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا کہ آپ پیدل چل رہے ہیں، گھوڑے کی لگام آپ نے پکڑی ہوئی ہے، اور غلام جو ہے وہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ جو آپ کے عاشق ہیں، امتی ہیں، وہ گھوڑے پہ سوار ہیں۔ وہ اترنا چاہتے تھے، نبی علیہ السلام نے اترنے نہیں دیا کہ نہیں ایسے ہی چلو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے ان سے بہت ساری وصیتیں کی، فرمایا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، تم گورنر بن کے جا رہے ہو، عالم معلم بن کے جا رہے ہو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات پیدا نہ کرنا، ان کو خوشیوں کا، مسرتوں کا پیغام دینا، اور کوئی ایسی بات نہ کرنا جس سے انہیں دین سے نفرت ہو جائے۔ اپنے عمل کو ایسے رکھنا، اپنے کردار کو ایسا رکھنا کہ انہیں دین سے نفرت نہ ہو جائے۔ اس طرح کی باتیں کی، کیا عجیب منظر ہوگا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا ٹھکانہ اس وقت کیا تھا، اس کو کون سمجھ سکتا ہے؟ سنیے، دل کے کانوں سے سنیے۔ پوچھا کیا شان ہے، آپ پیدل چلتے ہوئے جا رہے ہیں، وہ سواری پہ بیٹھے ہیں۔ پوچھا معاذ اگر وہاں کوئی مسئلہ پیش آ جائے، اس مسئلے کو تم کہاں سے حل کرو گے؟ حضرت معاذ ابن جبل نے عرض کیا یا رسول اللہ، قرآن مجید سے، اللہ کی کتاب سے، کتاب اللہ سے میں اس مسئلے کو حل کروں گا۔ آقا نے پوچھا اگر تمہیں وہ مسئلے کا حل قرآن مجید میں نہ ملے پھر کیا کرو گے؟ حضرت معاذ ابن جبل نے عرض کیا یا رسول اللہ، پھر آپ کی سنت سے، آپ کے اقوال، آپ کے اعمال، آپ کے معاملات، اس سے میں تلاش کروں گا، مسئلہ حل کروں گا۔ پھر آقا نے پوچھا اگر تمہیں وہ مسئلے کا حل نہ قرآن مجید میں ملے نہ میری سنت میں ملے پھر کیا کرو؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں قرآن و سنت کے اندر جو ہے نا ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ان سے روشنی اور رہنمائی لیتے ہوئے اپنے قیاس اور فقہ اور اپنی رائے پر عمل کروں گا، اور اس کو قرآن و حدیث کے اندر رکھتے ہوئے، اصولوں کے اندر رکھتے ہوئے میں فیصلے کروں گا، جیسے ایک فقیہ کیا کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا نا، پہلے جواب کے بعد دوسرا سوال، پہلے سوال کے بعد دوسرا، انہوں نے جواب دیا، پھر آپ نے دوسرا سوال کیا، انہوں نے دوسرا جواب دیا، پھر جب دو سوال جواب ہو گئے پھر آپ نے تیسرا سوال کیا، تیسرے سوال کا انہوں نے کتنا خوبصورت جواب دیا کہ میں کوئی چیز نہ کتاب اللہ سے ملی نہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی، اس کو پھر میں قرآن مجید اور حدیث کے اندر اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، اور پھر میں فیصلہ کروں گا، اپنی رائے قائم کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، فرمایا یا اللہ تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے میرے قاصد کو، میرے ساتھی کو ایسا بنا دیا کہ اس نے بات ایسی کہی کہ میرا دل خوش ہو گیا، میں راضی ہو گیا۔ تو تفقہ فی الدین ہی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ معاذ
آج تو تم مجھے دیکھ رہے ہو، اس کے بعد جب تم مدینہ آؤ گے نا تو میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، تم فقط میری قبر کو دیکھو گے۔ ایک عاشق رسول نے جب یہ بات سنی ہوگی دل پہ کیا گزری ہوگی، کون بیان کر سکتا کہ معاذ آج تو تم مجھے دیکھ رہے ہو، ملاقات ہو رہی ہے، تم جا رہے ہو یمن، اب جب تم واپس آؤ گے نا تو پھر میری قبر ہی کو دیکھ سکو گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید روئے، ایک روایت میں آتا ہے کہ گر ہی پڑے، ایک کتاب میں یہ بھی ہے، تو شدید غم کے عالم میں ہوئے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ رو رہے تھے تو اپنے چہرے کو مدینہ طیبہ کی طرف رخ کر کے فرمایا ان اول الناس بالمتقون حیث کانوا ومن کانوا، فرمایا میرے قریب ترین وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، وہ جہاں ہو اور وہ جو بھی ہوں، حیث کانوا ومن کانوا، کہ میرے قریب ترین وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں، متقی ہیں، وہ جہاں بھی ہوں جو بھی ہوں۔ امت کے لیے ایک آسانی والا اصول بنا دیا، اگر قیامت کے دن نبی کے قریب ہونا چاہتے ہو تقوی اختیار کر لو۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پھر یہی ہوا، جب وہ تشریف لے گئے اور پھر جب واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر پر ہی حاضر ہوئے، اور جب قبر مبارک پر حاضر ہوئے تو روتے رہے، خوب روئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بہت بڑا مقام ہے، 18 سال کی عمر میں تقریباً مسلمان ہوئے، اور بیعت عقبہ میں جو 70 بزرگ حضرات شریک ہوئے تھے ان میں سے ہی شامل تھے ہجرت سے پہلے، اور دین کے مسائل سیکھنے میں، قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں ان کو ایک کمال حاصل ہو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک سند عطا فرمائی، فرمایا اعلم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل، فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ حلال اور حرام سے واقف معاذ بن جبل ہیں، اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن علماء کے سردار ہوں گے، تمام دنیا کے علماء حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ یہ علماء کی بھی قدردانی ہے، اور ان کا تو ایک مقام آپ نے بلند فرما دیا نا، کہ جتنے علماء کرام ہیں یہ سارے کے سارے قیامت کے دن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پیچھے ہوں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن و سنت کے عالم، اور بہت ساری ان کی باتیں ہیں، بہادر ہیں، شجاعت ہیں، سارے فیصلے قرآن و حدیث سے کر رہے ہیں، سب کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ انصاف کی پابندی کیا کرتے تھے۔ ان کی 2 بیویاں تھیں، جب ایک کی باری ہوتی تو دوسرے گھر میں نہ پانی پیتے نہ وضو فرماتے، اتنا بھی احتیاط کرتے کہ ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پینا اگر باری کسی اور کی ہے، اور یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے سیکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آ گئے تھے، اور بس یہ آخری کو 2 مہینے اور چند دن آپ کو ملے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا جو آپ کی مبارک زندگی کا آخری لشکر تھا۔ 26 سفر کو، پیر والے دن 11 ہجری کو، آپ نے روم والوں کے مقابلے کے لیے ایک لشکر بنایا اور مقام ابنا وہاں بھیجا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں جنگ موتا ہوئی تھی، وہاں 3 لوگ پہلے شہید ہوئے تھے، زید بن حارثہ، جعفر طیار اور عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ 3 اور باقی بھی کچھ شہید ہوئے تھے۔ یہ آخری سریہ تھا جو نبی علیہ السلام کا بھیجا ہوا تھا۔ آپ نے اس لشکر کا امیر کس کو بنایا؟ کوئی بتا سکتا ہے جی؟ بہت مشہور ہیں، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید ابن حارثہ کے بیٹے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت ان کی عمر 18-20 سال تھی، کم عمر کے تھے۔ فرمایا کہ تم جاؤ، لشکر کے امیر بھی بنایا، فرمایا کہ جا کے اپنے باپ کے قاتل سے انتقام لو، اور فرمایا کہ اللہ کے نام پر اللہ کے راہ میں جہاد کرو اور اللہ سے کفر کرنے والوں سے مقابلہ کرو۔ اور نبی علیہ السلام نے ان کو بدھ والے دن، جب آپ بیمار ہو چکے تھے، بیماری شروع ہو چکی تھی، اس کے اگلے دن، بیماری کے دوسرے دن، جمعرات کے دن، باوجود بیماری کے اپنے مبارک ہاتھ سے نشان بنا کے دیا
عالم بنا کے دیا کہ اس کو لو اور جا کے اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرو۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے وہ نشان لیا اور بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا اور اپنی فوج کو مقام جرف میں جو مدینہ سے 1 میل کے قریب جگہ تھی وہاں پہ جمع کیا۔ حضرت اسامہ ابن زید نوجوان بچے ہیں، لڑکے ہیں، چھوٹی عمر ہے، اور ان کو آپ نے امیر الجیش بنا دیا۔ اس لشکر کے اندر کن کن کو رکھا؟ ان کے تابع حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اور بڑے بڑے صحابہ کرام جو اس لشکر میں موجود تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو امیر نہیں بنایا، ان کو امیر بنایا۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تربیت، بات کو ماننا، یہ جب جذبے سب دیکھنے ہوتے ہیں، بڑوں کے کام ہوتے ہیں وہ کیسے کیسے دیکھتے ہیں۔ خیر نبی علیہ السلام نے ان کو تو بھیج دیے، جرف میں جمع ہو گئے، آپ بیمار ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہ بھی اس لشکر میں تھے، لیکن وہ آپ کی تیمارداری کی غرض سے واپس آ گئے کہ نبی علیہ السلام کی کیئر ٹیکنگ کرنی ہے، تو وہ واپس آ گئے اس وجہ سے۔ اور حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت اسامہ سے اجازت لے کے نبی علیہ السلام کی عیادت کے لیے آتے رہتے تھے۔ یہ ساتھیوں کی ٹریننگ، تربیت، یہ سب معاملے ہیں آگے اس میں۔ جس کو اللہ نے جو مقام دیا ہوتا ہے نا، اس کے لیے اس میں سمجھنے والی بڑی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی سمجھنا چاہے تو۔ جمعرات کے دن نبی علیہ السلام کی تکلیف میں اضافہ ہوا، آپ نے مغرب کی نماز تو اس میں پڑھائی، لیکن عشاء کے لیے تشریف نہ لا سکے، تو فرمایا ابوبکر سے کہا جائے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ ابوبکر نے نماز پڑھائی۔ فوج جو ہے مقام جرف میں تھی اور گومگو پوزیشن میں تھی، جائیں نہ جائیں کیا کریں، دور چلے جائیں اور پیچھے سے اگر کوئی خبر آ جائے تو کیا بنے گا، اور اسی حالت میں تھے۔ اتنے میں پیر کی صبح ان کو اطلاع ملی کہ نبی علیہ السلام کی طبیعت بحال ہو گئی ہے۔ 12 ربیع الاول کو انہوں کا چلتے ہیں۔ انہوں نے بھی ارادہ ہی کیا تھا، پیچھے سے حضرت اسامہ کی والدہ ام ایمن نے بندہ بھیجا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت نظر میں ہیں، تم لوگ ٹھہرو۔ اطلاع ملی، یہ لوگ ٹھہر گئے، اور پیچھے سے تھوڑی دیر بعد اطلاع آ گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح یہ پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پورے مدینہ میں تہلکہ مچ گیا، پورا لشکر واپس آیا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو نشان تھا، عالم تھا، نبی علیہ السلام کے حجرے کے دروازے کے اوپر نصب کر دیا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، تو آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ اس لشکر کو روانہ کیا، اور پوری مخالفت تھی لوگوں کی، کہا کہ ابھی روانہ نہ کریں، اس کی الگ تفصیلات ہیں، وہ پھر کسی موقع پہ آئیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ نے ان کو کہا کہ نہیں، نبی علیہ السلام کا بنایا ہوا، تشکیل دیا ہوا لشکر ہے، اس کو روک نہیں سکتا میں۔ یہ لشکر گیا، 40 دن کے بعد واپس آیا، جہاں بھی جاتا فتح ان کا مقدر ہوتی، اور حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد زید ابن حارثہ کے قاتل کو اس سفر میں قتل بھی کیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب یہ جا رہا تھا یہ لشکر، تو ان کو مدینہ سے جرف تک پیدل چھوڑنے گئے، اور پھر جب یہ لشکر واپس آیا کامیابی کے ساتھ، تو استقبال کے لیے بھی باہر تک گئے، اور مسجد میں آ کے پھر اللہ کا شکر بھی ادا کیا۔ تو یہ اس لشکر کی مختصر سی تفصیل تھی جس کو نبی علیہ السلام نے آخر وقت میں تیار کیا۔ اب نبی علیہ السلام حج کے واپس آنے کے بعد قرآن مجید کے اندر آیت تو آ چکی تھی نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اتنی پاکیزہ زندگی گزارنے والے اللہ اپنے محبوب کو کیا فرماتے ہیں؟ اتنی پاکیزہ زندگی گزارنے والے جو محبوب ہیں اللہ کے، اللہ ان کو کیا حکم فرما رہے ہیں؟ واستغفروا، استغفار کیجئے۔ ہم تو سارا دن میں 100 دفعہ استغفار نہیں کرتے، ہم کتنے نافرمانیوں میں، غفلتوں میں پڑے رہتے ہیں، ہمیں استغفار کی توفیق نہیں ہوتی۔ استغفار ہم سمجھتے ہیں کہ غلطی ہو، گناہ ہو تب کرنا چاہیے، پتہ نہیں کس نے ہمیں پٹی پڑھا دی کہ صرف گناہ پہ استغفار کرنا چاہیے۔ گناہ پہ تو کرنا ہی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ بھی کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ غلطی ہو تبھی استغفار کرنا ہے، ہر وقت کرنا ہے، ہر ایک کو کرنا ہے۔ قرآن اور حدیث کی تعلیمات سنیے۔ دیکھیے وضو عبادت ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن وضو کے بعد ایک دعا ہے جس کے اندر آتا ہے استغفرک واتوب الیک، استغفار نیکی کی ہے۔ نماز عبادت ہے، اللہ کا قرب دیتی ہے، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دین کا ستون ہے،
مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ جیسے انسان سلام پھیرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عبادت کر کے فارغ ہوا، اب کیا کر رہا ہے وہ؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نیکی کے بعد استغفار۔ یہ تعلیم ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ میں اس شان کی عبادت نہیں کر سکا جو ہونی چاہیے تھی، جو آپ کی شان کے مطابق ہوتی، بس معاف کر دیجئے پلیز، قبول کر لیجئے۔ تہجد کتنی بڑی عبادت ہے، تو تہجد کے وقت بھی قرآن مجید کے اندر آتا ہے جو تہجد گزار ہیں، جنہوں نے ساری رات تہجد پڑھی ہوتی ہے، تو صبح کے وقت وہ بھی استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ حج کتنی بڑی عبادت ہے۔ عرفہ میں سارے گناہوں کی معافی کے وعدے ہیں۔ جب میدان عرفہ سے واپس ہوتی ہے تو قرآن کے اندر آتا ہے کہ استغفار کرو، نیکیوں کے بعد بھی استغفار۔ اور یہ ساری مثالیں تو نسبتاً چھوٹی ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، پھولوں سے زیادہ معطر زندگی، کیسی خوبصورت زندگی آپ نے گزاری۔ اس مبارک زندگی کو گزارنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرْهُ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اللہ کی تعریف بھی بیان کیجئے اور استغفار بھی کیجئے۔ جب یہ آخری جو ایام تھے تو نبی علیہ السلام بعض کلمات آتے جاتے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ان کو کثرت سے پڑھتے، نماز کے بعد، رات میں، دن میں، ہر وقت پڑھتے رہتے۔ اس میں ایک تو یہ ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اور کبھی یہ پڑھتے سبحان اللہ وبحمدہ واستغفر اللہ واتوب الیہ، اور کبھی یہ پڑھتے سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک۔ دونوں چیزیں آ گئیں، وسبح بحمد ربک واستغفر، حمد بھی، تعریف بھی اور استغفار بھی، ان تینوں کے اندر ہی نبی علیہ السلام کثرت سے پڑھتے۔ نبی علیہ السلام جانے سے پہلے نا سب کی ذہن سازی بھی ساتھ ساتھ موقع بموقع کرتے تھے۔ ایک واقعہ اور سنیے، نبی علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جبرائیل ہر سال رمضان میں میرے ساتھ ایک مرتبہ قرآن مجید کا دور کرتے تھے، وہ سناتے تھے، میں سناتا تھا، ہر سال ایک دفعہ ہوتا، اس سال 2 مرتبہ ہوا ہے، میں گمان کرتا ہوں کہ شاید میری روانگی کا وقت قریب آ گیا۔ یہ اطلاع دینا، ذہن سازی کرنا ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف کرتے، آخری رمضان 20 دن اعتکاف کیا۔ اور جب یہ آیت نازل ہو گئی تھی حج کے موقع میں الیوم اکملت لکم دینکم، اس وقت بھی صحابہ کو اندازہ ہو گیا تھا، خصوصاً ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، نبی علیہ السلام کو بھی، کہ اب جدائی کا وقت بہت قریب آ گیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے حج کے موقع پہ بھی کہا کہ شاید دوبارہ یوں ملاقات نہ ہو۔ غدیر خم میں پھر کہا کہ شاید قاصد آئے گا تو میں اس کو قبول کر لوں گا۔ پھر نبی علیہ السلام انہی دنوں میں، یہ جو حج کے بعد اور 12 ربیع الاول 11 ہجری سے پہلے کے جو وقت ہے، 2 مہینے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنت البقیع تشریف لے گئے، ان کے لیے خوب اور لمبی دعائیں کی۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ شہداء احد کے پاس بھی تشریف لے گئے۔ 8 سال کے بعد، 2 ہجری میں ہوا تھا وہ، 8 سال کے بعد نبی علیہ 3 ہجری میں ہوا تھا، 8 سال کے بعد نبی علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، ان کے لیے خوب دعائیں کیں۔ اور جب وہاں سے آپ آئے نا تو ایسے آئے جیسے کوئی ہمیشہ کے لیے کسی سے جدا ہونے والا ہوتا ہے نا، وہ کیفیات، اس طرح کے الفاظ، اس طرح کی باتیں، وہ انداز تھا کہ جس میں جدائی جو ہے وہ ٹپک رہی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ایسے رخصت ہوئے جیسے کوئی ہمیشہ کے لیے رخصت ہوتا ہے۔ بقیع بھی گئے۔ پھر ایک مرتبہ بقیع سے جب واپس آئے تو مسجد کے اوپر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ دیا کہ میں تم سے پہلے جا رہا ہوں تاکہ تمہارے لیے حوض کوثر کا اور وہاں کے معاملات کا انتظام میں دیکھ سکوں، کہ میرے امتی آئیں گے، میں ان کے لیے وہاں ان کے لیے معاملات کو، انتظامات کو دیکھ سکوں۔ کیسی رحمت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کی پریشانیاں، غم اور مصائب سے نکل کے اب میں جنت میں جا رہا ہوں، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ کیا فرمایا کہ میں تم سے پہلے جا رہا ہوں، اور اس میں تسلی بھی ہے، تم سے پہلے یعنی تم بھی آنے والے ہو، میرے پاس ہی آؤ گے۔
تو تسلی بھی ہے اور ساتھ بتا بھی رہے ہیں میں تم سے پہلے جا رہا ہوں تاکہ تمہارے لیے حوض کوثر وغیرہ کا حوض کا انتظام کروں. میرا تم سے حوض کوثر پر ملنے کا وعدہ ہے اور میں اپنے اسی مقام پر حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. اور فرمایا تحقیق مجھ کو زمین کی خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی ہیں. مجھے اپنے بعد اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ تم مجموعی طور پر شرک کا مبتلا ہو جاؤ گے سارے کے سارے، جیسے کہ سارا عرب پہلے مشرک تھا. اس بات کا مجھے اندیشہ نہیں ہے. ہاں خوف تو مجھے یہ ہے کہ تم دنیا کی لالچ، طمع اور حرص میں اتنا پڑ جاؤ اور آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے چکر میں پڑ جاؤ. میرے پاس یہ گاڑی، تمہارے پاس وہ گاڑی، میرا گھر ایسا، تمہارا ایسا. آپس میں ان چیزوں میں تنافس میں اگر مبتلا ہو جاؤ گے، لڑو گے اور ہلاک ہو جاؤ گے. مجھے اس بات کا خوف ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر علالت کا سلسلہ ہے. یہ انشاءاللہ اگلی بدھ سے ہم اس کو شروع کریں گے. آپ کی بیماری کا، پھر آپ کے آخری ایام اور آخری معاملات کا یہ تفصیلی واقعہ ہے. انشاءاللہ ہو سکتا ہے اگلے پورے ایک بیان میں ہو جائے، نہیں تو 2-1.5 میں ہو جائے گا. بس ایک بات اور مکمل کر کے اطلاع سنا کے پھر بات مکمل کرتا ہوں. دعا کر لیتے ہیں. جہاں تک مجھے یاد ہے یہ اکبر بادشاہ کا واقعہ ہے اور جواب دینے والا ایک ہندو تھا، بیربل اس کا نام تھا. بادشاہ کا نام اکبر اور جواب دینے والے کا نام اس کے 9 رتن میں سے ایک تھا ہندو بیربل. ہوا یہ کہ بادشاہ نے کہیں سفر کرنا تھا اور سب لوگ ساتھ تھے، قافلہ ساتھ تھا، لشکر ساتھ تھا. راستے میں ایک جگہ خیمہ لگا اور رات کا وقت تھا، تو بادشاہ کے خیمے میں جو مشعل جل رہی تھی روشنی کے لیے وہ اچانک بند ہو گئی اور بادشاہ کے خیمے کے اندر گھپ اندھیرا ہو گیا. اس اندھیرے میں بادشاہ کو قبر یاد آ گئی کہ قبر میں کیا ہوگا. اب جیسے ہی قبر یاد آ گئی دل بے چین ہو گیا. خیر اس نے لوگوں کو اطلاع دی، مشعل بھی آن کر دی گئی، لوگ بھی آ گئے، سب کچھ ہو گیا، مشعل جلا دی گئی. لیکن اس کے دل کا قرار جو تھا نا وہ نہیں آ رہا تھا. اس کو خیال آ گیا کہ یہاں اتنا اندھیرا تو قبر میں میرا کیا بنے گا. چین نہیں آ رہا تھا. لوگ آئے، اس کو تسلیاں دیتے رہے، سمجھاتے رہے. اس کو تسلی نہ ہوئی. حتیٰ کہ بیربل آیا، اس نے ایک عجیب انداز سے بادشاہ سے ایسی بات کہی. کہنے لگا بادشاہ سلامت، تم لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تھے دنیا روشن تھی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ نور نہ رہا دنیا میں. حدیث کے اندر آتا ہے مدینہ کے اندر ایک تاریکی سی چھا گئی. تو اس نے ایک عجیب نکتہ نکالا یہاں سے. کہنے لگا جب تمہارے نبی زمین کے اوپر تھے زمین روشن تھی، آج وہ زمین کے نیچے اللہ نے دوسرے عالم میں بھیج دیا ہے تو وہ تو روشن ہی ہوگا نا. تم کس بات پہ ڈرتے؟ اب وہاں اندھیرا کیسے ہوگا؟ تم قبر کے اندھیرے سے کیوں ڈرتے ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرما تو دیا نا کہ میں تم سے پہلے جا رہا ہوں حوض کا انتظام کرنے. تو زمین کے اوپر جب وہ تھے تو زمین پہ روشنی تھی. اب اگر وہ زمین کے نیچے اب وہ عالم برزخ میں چلے گئے، اس عالم سے اگلے عالم میں اگر چلے گئے تو وہ جہاں پہ روشن ہوگا، منور ہوگا، تو میں کس بات کی پریشانی. تو عجیب نکتہ ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، ایک ایک سنت کو شوق سے اور محبت سے زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور قیامت کے دن اگر یہ سوال ہو گیا میرے امتی میری سنتیں مٹ رہی تھیں، میرا دین مٹ رہا تھا، تم نے اس کے لیے کیا کیا، ہم کیا جواب دیں گے؟ اس کے لیے کوئی جواب تیار ہمیں رکھنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے. کوئی بیعت کی نیت کرنا چاہے تو بیعت کی نیت بھی کر سکتا ہے. ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ
استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ 6 معمولات ہیں، اگر پابندی سے کریں گے تو دلوں میں اللہ کی محبت بڑھتی جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق بھی بڑھے گا۔ پہلی چیز ہے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسری چیز درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دونوں چیزیں صبح شام 100 مرتبہ، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، کام کاج کے دوران بھی پڑھ سکتے ہیں، وضو ہو تو بہت اچھا، نہیں تو بغیر وضو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری چیز قرآن مجید کی روزانہ تلاوت، 1 سپارہ ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو آدھا سپارہ صحیح، تلاوت ہم روز کریں، ناغہ نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ فیس بک کا پیج ہم روز کھولیں اور قرآن مجید کا پیج نہ کھولیں، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو فیس بک کا پیج تو روزانہ بلا مبالغہ درجنوں دفعہ کھولتے ہیں اور قرآن مجید کا پیج مہینوں میں بھی نہیں کھولتے، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ چوتھی چیز ہے وقوف قلبی، اللہ رب العزت کا دھیان، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا۔ پانچویں چیز ہے مراقبہ، مراقبہ کہتے ہیں آنکھوں کو بند کر کے، سر کو جھکا کے یہ خیال کر کے بیٹھ جانا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان بند رہے گی، دل سے کہلوانے کی کوشش کرنی ہے۔ اور چھٹی چیز ہے رابطہ شیخ، اب تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما۔
رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری باتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما۔ رب کریم اپنے مقبول بندوں میں ہم سب کو شامل فرما۔ اللہ تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ رب کریم حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، شریر کے شر سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہر خیر اپنی رحمت سے عطا فرما۔ یا اللہ وقت کے مطابق اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے فیصلوں میں برکت عطا فرما، گھروں میں برکت عطا فرما، اعمال میں برکت عطا فرما، صحت اور حافظے میں برکت عطا فرما۔ رب کریم قدم قدم پر برکتوں کو ہمارے ساتھ شامل حال فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہر آنے والے وقت کو پہلے سے بہتر فرما۔ اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک وکار فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا۔ اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں قدردان رشتہ عطا فرما، والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہمارے ادارے الکہف ایجوکیشنل ٹرسٹ کو قبول فرما۔ یا اللہ تمام ذمہ داریوں کو عافیت کے ساتھ نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو ہمارے معاونین ہیں انہیں اپنے مقربین میں شامل فرما۔ یا الہ العالمین اپنے غیب کے خزانوں سے ہماری خصوصی مدد فرما۔ یا الہ العالمین ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔ یا اللہ ہم سب کو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور آب کوثر نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ www.darsequran.com